الخلق كلهم بحمد اللہ۔ آج دورہ تفسیر القرآن کی دوسری کلاس ہے، دوسرا سبق ہے۔ پہلے دن ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، پھر بیان کیا تھا سورت کا معنی کیا ہے، پھر بیان کیا تھا کہ سورت فاتحہ کی عظمت کیا ہے، اور چوتھی بات یہ بیان کی تھی کہ سورت فاتحہ کے نام کیا ہیں۔ اکثر بیان کیے ہیں، کچھ رہ بھی گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہے، بڑا معرکۃ الآراء، امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنے کا یا نہ پڑھنے کا۔ یہ مسئلہ فری ہے، اجتہادی ہے۔ فری اور اجتہادی مسئلے میں تشدد تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہر فریق کو چاہیے کہ اپنے دلائل پیش کر دے، لیکن دوسروں کو برا بھلا نہ کہے، گالم گلوچ نہ کرے۔ اس مسئلہ میں بھی ہم بڑے مظلوم ہیں، کیونکہ اکثر دوست جو پاکستان میں فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں امام کے پیچھے، بڑا تشدد کرتے ہیں، تمہاری نماز نہیں ہوتی، تم بے نماز ہو، جس کی نماز نہیں ہوئی اس کا تو پھر ایمان ہی نہیں نا، سورت فاتحہ نہیں، سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ حالانکہ یہ فری اور اجتہادی مسئلہ ہے۔ جتنے فری مسائل ہیں سب میں فقہائے احناف کا یہ اصول ہے، قولنا صواب یحتمل الخطا، کہ بات ہماری ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے۔ قول غیر خطا، دوسروں کی بات ٹھیک نہیں غلط ہے، امام شافعی کی جن کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن یحتمل الصواب، ہو سکتا ہے ان کی بات درست ہو۔ اور یہی اصول اہل حدیثوں میں جو معتدل علماء ہیں انہوں نے بھی یہی اصول اختیار کیا ہے۔ کہ توضیح الکلام دیجیے، اول بھی دے دیجیے، دوم بھی دے دیجیے۔ یہ ہمارے فیصل آباد کے ہی ایک اہل حدیث عالم ہیں جن کا نام ہے علامہ ارشاد الحق عصری۔ یہ جمعیت اہل حدیث کی طرف سے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی بنتے ہیں۔ بڑا ان کا اہل حدیثوں کے ہاں مقام ہے، فیصل آباد میں ہی ہوتے ہیں یہ، لیکن کبھی ان کے بارے کو تلخ بات سننے میں نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، اپنا موقف رکھتے ہیں، اپنی بات دلیل سے کرتے ہیں، غلط ہے صحیح ہے، لیکن بات وہ اپنی دلیل سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری جلد بھی دیجیے، یہ 2 جلدوں میں میرے سامنے ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے توضیح الکلام۔ یہ دیکھ لیجیے، یہ پہلی جلد ہے اور یہ دوسری جلد ہے، تقریباً 1200 صفحے پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اور ثابت انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، فاتحہ کے بغیر یہ حدیث، یہ حدیث، یہ حدیث، یہ حدیث، یہ حدیث۔ مرکزی نقطہ یہی ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی، لیکن نچوڑ شروع میں لگ گئے، وہ نچوڑ سن لیجیے۔ وہ اپنے استاد جنہیں وہ محدث گندل بھی کہتے ہیں، ان کی بات نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اصل میں یہ کتاب ایک دیوبندی عالم نے کتاب لکھی تھی اسی فاتحہ کے مسئلے پر، ان کا گلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، نفرت پھیلانے کی کوشش کی، اور اپنی طرف سے صفائی دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، جبکہ حضرت الاستاد محدث گوندلوی نے فاتحہ خلف الامام کا اختلاف فروعی نوعیت کا اختلاف قرار دیا ہے، اور واضح الفاظ میں لکھا ہے، اپنے استاد کی بات آگے آ رہی، جو شخص اپنی بساط کے مطابق تحقیق کرنے کے بعد دیانتدارانہ اختلاف کرے، ایسے شخص کو فاسق یا گمراہ کہنا اناد کا بیج بونا ہے، اور ضروری ہے کہ جو فریق ایک جانب کو حق سمجھتا ہے وہ دوسرے فریق کو معذور سمجھے، اور جو اس کے نزدیک ہے اس کو منصفانہ رنگ میں بادلائل بیان کر کے حق چھپانے سے بچے۔ یہ انہوں نے اپنے استاد کی کتاب خیر الکلام صفحہ 14 اور 15 کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ پھر آگے اپنے استاد کی ایک اور بات بیان نیز فرماتے ہیں کہ ہمارا تو یہ مسلک ہے کہ فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ فروعی اختلافی ہونے کی بنا پر اجتہادی ہے، پس جو شخص حتی الامکان تحقیق کرے اور یہ سمجھے کہ فاتحہ فرض نہیں، خواہ نماز جہری ہو یا سری، اپنی تحقیق پر عمل کر لے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ کتاب ہے توضیح الکلام فی وجوب القراءۃ خلف الامام۔ ثابت کیا کرنا ہے انہوں نے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن پہلے خلاصہ کیا بیان کر دیا، جو نہ پڑھے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ اور ٹھیک ہے، آپ نے اپنے دلائل دے دیے، اب ہمارے دلائل بھی سن لیجیے، ہمارے پاس کیا دلائل ہے۔ بڑی حیرانی کی بات ہے
یہ ہمارے ساتھی بڑے زور شور سے ہماری نمازوں کو باطل بھی کہتے ہیں اور ایک ہی سانس میں پھر ہمیں مشرک بھی کہتے ہیں، تم لوگ مشرک ہو، بدعتی ہو۔ یہ 11 اپریل سن 1994 میں سانگلہ ہل میں اسی عنوان پر میرا ایک مناظرہ ہوا تھا۔ اہل حدیث رات کی جو کریم تھی وہ وہاں موجود تھی۔ مناظرہ کے لیے بڑے کچھ لوگ تھے، بڑے اچھل رہے تھے، میرے پاس آئے تو میں نے انہیں کہا بھائی ہمارا تمہارا اس مسئلے پر مناظرہ نہیں بنتا، اس لیے کہ تم ہمیں مشرک کہتے ہو۔ مشرک اگر نماز صحیح پڑھ بھی لے گا تو اس کی کون سی نماز قبول ہو جانی ہے؟ آپ کو چاہیے پہلے ہمارا شرک نکالو پھر ہماری نماز درست کراؤ۔ جو کوئی ہندو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، ہم ان سے نہیں کہہ سکتے تم نماز ٹھیک پڑھا کرو، وہ پڑھے نہ پڑھیں برابر ہے۔ جب میں نے انہیں یہ کہا تو وہ بڑے چمکے، وہ جی سانوں پتہ ہے سنیا کو حدیث ہے کوئی نہیں، اسی 300 حدیثاں پڑھیں گے۔ میں کہا سن لیں گے 300 حدیثاں بھی، اور پہلے سن مسلمان تھے انہوں نے لکھ کر دیا کہ مولانا احمد رضا خان کے ماننے والے ہیں تو مسلمان، لیکن ان کی نماز حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ پھر مناظرہ شروع ہوا تھا، وہ مناظرہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے، یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب چند باتیں ہماری بھی سن لیجئے، ہمارے دلائل کو بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کا قرآن۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کیا قرآن اس مسئلہ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے یا نہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس قرآن حکیم موجود ہے اس مسئلے میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ اعراف ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم کیا کرو؟ کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ رحم کیا جائے، تم پر رحم کیا جائے۔ یہ مالک ارشاد فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو تم کان لگا کر سنو اور چپ ہو جاؤ، اپنی زبان بند کر لو۔ سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 204 ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں قرئ یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، پیسو وائس ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو کس کے قرآن پڑھنے پر ہم نے کان لگانے ہیں اور چپ رہنا ہے؟ تو ہم نے اس مسئلے میں احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ہمیں حکم کیا ہے؟ ہم نے خاموش رہنا ہے۔ نسائی شریف دیجیے بھائی، یہ نسائی شریف ہے، سیاستہ کی بڑی ناز کتاب ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر کے لیے پورا باب باندھا ہے، تعویل قولہ عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے 3 حدیثیں بیان کی ہیں، 3۔ پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ۔ سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو، اس کی اتباع کرو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، پھر جب امام اللہ اکبر کہے، تکبیر کہے، تم بھی پیچھے اللہ اکبر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب امام قرآن پڑھنا شروع کرے تو تم چپ کر جاؤ۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام اور مقتدی کی ڈیوٹی بیان کر رہے ہیں۔ امام کی ڈیوٹی ہے قرآن پڑھنا اور مقتدی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ خاموش رہنا، اس کو سننا۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، یہ حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ امام نسائی نے یہ پہلے نمبر پر حدیث کوٹ کی ہے، اور اس حدیث کے متعلق یہ مشہور غیر مقلد محدث ناصر الدین البانی نے اس کو کہا ہے کہ صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف نہیں، صحیح حدیث ہے۔ اور بیان کہاں ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کے فرمان اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس کی تفسیر میں دوسری حدیث، وہ بھی تقریباً ہمانہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ ہی راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما الامام لیؤتم بہ۔ پہلی حدیث کے الفاظ تھے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، تو یہاں ہے انما الامام، بے شک امام کس لیے ہے؟ لیؤتم بہ، کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، پھر جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب امام قرآن پڑھنے لگے تو تم چپ کر جاؤ۔ 2 حدیثیں۔ پھر آگے انہوں نے ایک نیا باب قائم کیا ہے امام نسائی نے، نیا باب۔ وہ باب کیا ہے؟ اکتفاء المأموم بقراءۃ الامام، مقتدی کا امام کی قراءت پر اکتفا کرنا۔ امام نے پڑھ لیا بس ہماری طرف سے بھی ہو گیا۔ اس میں انہوں نے حدیث بیان کی ہے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے سرکار کا فرمان انہوں نے ذکر کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اب فی کل صلاۃ قراءۃ، کیا ہر نماز میں قراءت ہے؟ یہ پوچھا گیا سرکار سے۔ قال نعم، تو سرکار نے فرمایا ہاں۔ جب سرکار نے ہاں کہا تو قال رجل من الانصار، ایک انصاری نے کہا وجبت هذه، جب سرکار نے فرما دیا اب تو ہر نماز میں قراءت واجب ہو گئی، فالتفت الیہ،
تو اب آپ نے میری طرف توجہ فرمائی، وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ، تو سب لوگوں سے تو میں قریب تھا نا. فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ، کہ سن لو جب بھی کوئی کسی قوم کی امامت کرے تو امام کا قرآن پڑھنا یہ مقتدیوں کو کافی ہوتا ہے. امام کا قرآن پڑھنا یہ مقتدیوں کو کافی ہوتا ہے. آگے پھر اختلاف پیدا ہوا، یہ الفاظ کیا سرکار کے ہیں؟ تو زیادہ درست بات یہ ہے کہ یہ الفاظ حضرت ابو درداء کے رضی اللہ عنہ. ابو درداء بھی تو صحابی ہیں نا، وہ کیا فرماتے ہیں کہ امام کا قرآن پڑھنا یہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے. تو یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر نسائی شریف سے. اب دیگر صحابہ کو بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے، یہ میرے پاس جو نسائی شریف ہے اس کا چیپٹر تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے. اس کا پیج ہے صفحہ 128، حدیث نمبر 922، 923 اور 924. یہ رکھیے. ایک اور صحابی ہیں ابن جریر، نکالو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی صلاۃ مکتوبۃ، نبی کریم علیہ السلام نے ایک فرد نماز میں قرآن پڑھا. وقرأ اصحابہ وراءہ، آپ کے پیچھے صحابہ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. سرکار پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی پڑھا. جب سرکار اللہ اکبر کہتے ہیں ہم بھی پیچھے اللہ اکبر کہتے ہیں. جب سرکار سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو ہم بھی پیچھے ربنا لک الحمد کہتے ہیں. تو چلو بھی سرکار قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. فخلطوا علیہ، تو صحابہ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے نا پیچھے سرکار پر قرآن مختلط ہو گیا، سرکار کے لیے پڑھنا دشوار ہو گیا. قال، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، فنزل القرآن، تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی. کیا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فَهَذِهِ فِي الْمَكْتُوبَةِ. تو یہ آیت اتری ہی فرض نمازوں کے بارے ہے کہ جب امام قرآن پڑھائے تو مقتدی تو نے پیچھے خاموشی سے سننا ہے. یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. یہ میرے ہاتھ میں ہے تفسیر ابن جریر طبری، اس کی جلد ہے 13، صفحہ ہے 204. اب حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان بھی سن لیجیے. اسی کتاب ابن جریر طبری صفحہ 346، جلد وہی 13، کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جماعت کرائی ہے تو پیچھے لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. فلما انصرف، جب عبداللہ بن مسعود نماز سے فارغ ہوئے، قال اما آن لکم ان تفقہوا، او کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم سمجھو؟ اما آن لکم ان تعقلوا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم عقل سے کام لو، کچھ سمجھو کہ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو اور چپ رہو. کما امرکم اللہ، جس طرح کہ تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. صحابی رسول آیت کریمہ کی یہ تفسیر کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ اوے مقتدی جب تیرا امام قرآن پڑھنے لگے تو تو کان لگا کے سن اور پھر چپ رہے. یہ نہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہو تو کبھی پشاور پہنچا ہے، کبھی کراچی پہنچا ہے، کبھی دکان پر بیٹھا ہے، کبھی کالج میں پہنچا ہوا ہے. نہیں، ایسے نہیں کرنا، بلکہ پوری طرح کان لگا کے سننا ہے اور چپ رہنا ہے تاکہ پتہ چلے امام کیا کہہ رہا ہے. دو حدیثیں میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے، یہ تفسیر ابن جریر سے. ایک اور بات بھی اسی صفحے پر ہے، وہ بھی آپ سن لیجیے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ بن کنیز یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو تابعی ہیں، ایک عبید بن عمیر، ایک عطا بن ابی رباح، یہ دونوں جلیل القدر تابعی ہیں. یہ باتیں کر رہے تھے آپس کے اندر، بات ہو رہی ہے، اور ادھر حرم شریف کے اندر ایک بندہ بات کر رہا تھا، پاس کسے سنا رہا تھا. تو میں نے کہا لا تستمعون الی الذکر، کیا آپ یہ اللہ کا ذکر کیوں نہیں سن رہے ہو؟ یہ بات بھی تو ہو رہا ہے نا، اور آپ ثواب کو کیوں نہیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ قال فنظر الی، وہ فرماتے ہیں دونوں نے میری طرف دیکھا. ثم اقبل علی حدیثہما، اور پھر باتیں کرنی شروع کر دی. قال فعلت، میں نے پھر دہرایا کمال ہے جناب، بات ہو رہا ہے، تقریر سنیں آپ باتیں کر رہے ہیں. ان دونوں نے پھر میری طرف دیکھا. ثم اقبل علی حدیثہما، پھر انہوں نے اپنی باتیں شروع کر دی. قال فاعدت الثالثہ، میں نے تیسری بار ان کو کہا او جناب ادھر بات ہو رہا ہے، قرآن اس میں بیان ہو رہا ہے، تو آپ باتیں کر رہے ہیں. قال فنظر الی فقال، ان دونوں نے میری طرف دیکھا اور فرمایا وانما ذلک فی الصلاۃ، یہ چپ رہنے کا حکم صرف نماز کے لیے ہے، آگے پیچھے نہیں. پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ دی واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یہ بھی ہے تفسیر ابن جریر کے اندر. اب ایک اور صحابی کی بات سن لیجیے. حضرت عبداللہ بن عباس ہو گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود ہو گئے. اور یہ یاد رکھیے کہ جب قرآن پاک کی تفسیر کوئی صحابی کر دے تو صحابی کی تفسیر کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ خود رسول اللہ کی تفسیر ہے، یہ سمجھا جائے گا. امام حاکم نے یہ قانون بیان کیا ہے وتفسیر الصحابی مسند عندہما، کہ صحابی کی تفسیر جو ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے. یہاں پر کچھ لوگ جنہیں ذرا عقل اتنی نہیں ہوتی وہ کہہ دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے سے روکا ہے نا، اس فاتحہ قرآن تو نہیں ہے، یہ تو عموماً قرآن ہے. یعنی وہ ہماری مخالفت میں آن کر فاتحہ کے قرآن ہونے کے منکر بن گئے. بھئی ہم نے آپ کا کلمہ تو نہیں پڑھا نا، جن کا کلمہ پڑھا ہے وہ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ القرآن العظیم ہے. دو بیٹے ذرا بخاری شریف. حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم علیہ السلام نے بلایا. فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجبہ، میں نماز پڑھتا رہا، میں نے سرکار کی بات کا جواب نہیں دیا. دل میں آیا ہوگا نا میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں تو نبی کریم علیہ السلام کا مرتبہ تو اللہ کے بعد ہی ہے نا، پھر سن لوں گا بات میں نماز پڑھتا رہا.
نماز پڑھ کے میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ انی کنت اصلی، یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ فقال الم یقل اللہ، فرمایا کیا تمہیں نہیں پتہ کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب بھی تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو فٹ حاضر ہو جاؤ، یا تمہیں پتہ نہیں؟ ثم قال لی، پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کی سب سے بڑی عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ ثم أخذ بيدي، پھر سرکار نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، قربان جاؤں ابو سعید اللہ تیری قسمت پہ، تیرا ہاتھ تو اللہ کے محبوب نے پکڑا ہے۔ فلما اراد ان يخرج، پھر جب سرکار نے مسجد سے باہر جانے کا ارادہ فرمایا، قلت له الم تقل، تو میں نے عرض کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہیں صورت سکھاؤں گا جو قرآن کی سب سے درجے میں بڑی صورت ہے؟ تو سرکار نے فرمایا سن لو الحمدللہ رب العالمین، یہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے نا، یہ سبع المثانی، یہی سبع مثانی ہے، والقرآن العظیم، اور یہی قرآن عظیم ہے، الذی اوتیتہ، جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تو فاتحہ کو یہ کہنا، یہ نہ کبھی کہیے گا فاتحہ کون سا قرآن ہے، یہ تو ام القرآن ہے، سب سرکار فرماتے ہیں یہ القرآن العظیم، تو بھائی جاہلوں کی بات پھر کون سنتا ہے؟ ہم نے تو کلمہ جس کا پڑھا ہے اسی کی بات مانتے ہیں۔ پھر دیکھیے اسی آیت پر ہم گفتگو ختم کرتے ہیں، پھر اگلی دلیل کی طرف جائیں گے۔ پاکستان کے اہل حدیثوں، سلفیوں، سعودی عرب کے نجدیوں کے ایک متفق علیہ امام ہیں حافظ ابن تیمیہ، یہ ان کا فتاویٰ ہے میرے سامنے، فتاویٰ ابن تیمیہ، جلد 22 ہے اور صفحہ ہے اس کا 295۔ وہ کہتے ہیں وہ قول الجمہور هو الصحیح، جمہور ہی کا فرمان درست ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کیوں؟ فإن اللہ سبحانہ قال، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قال احمد، امام احمد بن حنبل نے فرمایا اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ، اس بات پر محدثین کا، مفسرین کا اجماع ہے، لوگوں نے اجماع کیا ہے کہ یہ آیت نزلت فی الصلاۃ، نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے مقتدیوں کو، اے مقتدیوں جب تمہارا امام قرآن پڑھے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ کان لگا کر سننا ہے اور چپ رہنا ہے۔ پھر آگے حافظ ابن تیمیہ ہی آگے لکھتے ہیں وقد ثبت فی الصحیح، اور صحیح کے اندر بھی یہ ثابت ہے، من حدیث ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام سے ابو موسیٰ اشعری نقل کرتے ہیں۔ پہلی حدیث تھی حضرت ابو ہریرہ سے، اب ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، اور حدیث بالکل صحیح ہے۔ قال، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کیجیے۔ فاذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی پیچھے اللہ اکبر کہو۔ واذا قرأ فانصتوا، اور جب امام قرآن پڑھنے لگے تم نے کیا کرنا ہے؟ چپ کرنا ہے۔ واذا کبر ورکع فکبروا وارکعوا، اور جب امام اللہ اکبر کہے اور رکوع میں جائے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور رکوع میں چلے جاؤ۔ رکوع جاتے ہوئے بھی تو امام اللہ اکبر کہتا ہے نا، تو تم بھی چلے جاؤ۔ فإن الامام یرکع قبلکم، امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے، ویرفع قبلکم، اور تم سے پہلے سر اٹھاتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی، یہ کون نقل کر رہا ہے؟ یہ ابن تیمیہ۔ صرف ابن تیمیہ کی بات نہیں، ابن تیمیہ نے بھی نبی پاک علیہ السلام کا سچا فرمان نقل کیا ہے۔ دینا بیٹا ذرا مسلم شریف جلد 1 صفحہ 174، پوری مسلم شریف کے اندر ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے، اور وہ یہی حدیث ہے۔ فقال له ابو بکر، امام مسلم سے امام ابو بکر نے کہا فحدیث ابی ہریرہ، ابو ہریرہ والی حدیث کے بارے کیا خیال ہے آپ کا؟ فقال هو صحیح، امام مسلم نے فرمایا یہ صحیح ہے، یعنی وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا فَقَالَ هُوَ عِندِي صَحِيحٌ، کہ یہ جو سرکار کا ارشاد ہے جب امام قرآن پڑھے تو تم چپ کر جاؤ، یہ میرے نزدیک صحیح حدیث ہے۔ تو ہمارے پاس اللہ کا قرآن بھی ہے اور اس کی تفسیر بھی ہے۔ یہ تو ایک چیپٹر ہم نے مکمل کیا ہے، اس پر اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، لیکن میرا خیال ہے جو حضرات یہ کہتے ہیں نا کہ اہل سنت کے پاس علم کوئی نہیں ہے، وہ ان کو تسلی ہوگی کہ نہیں بھی اہل سنت کے پاس الحمدللہ قرآن شریف بھی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین بھی موجود ہیں۔ میں ایک طرف آپ کی توجہ اور مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ہمارے دوستوں کا دعویٰ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے، نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، نماز باطل ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ امام کے پیچھے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا ہی قرآن پڑھنا سمجھا جائے گا، امام کی قرات مقتدی ہی کی قرات ہے۔ اب ایک سادہ سی بات ہے، امام کرا رہا ہے جماعت، آپ آئے پیچھے سے، آپ آئے تو امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا، آپ بھی پیچھے رکوع میں چلے گئے، آپ کو پیچھے فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، آپ ہو سنی ہو وہابی ہو کوئی ہو، اس نے سورت فاتحہ تو پڑھی نہیں، رکوع کے اندر شامل ہو گیا، اب بتاؤ اس کی رکعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر رکعت نہیں ہوئی تو دلیل، اگر ہو گئی تو فاتحہ کے بغیر رکعت کیسے ہو گئی؟ اگر فاتحہ کے بغیر رکوع میں ملنے والے کی رکعت مکمل ہے اور ہے تو پتہ چلا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی فرض نہیں۔ میں نے سانگرہ ہل کے مظاہرہ میں اس بات پر بھی گفتگو کی تھی، چند باتیں آپ بھی سن لیجیے، ارواء الغلیل دیجیے ذرا۔ وہ جو ہے نا ناصر الدین البانی صاحب، ان کی یہ کتاب ہے ارواء الغلیل، یہ انہوں نے کتاب ہے منار السبیل، اس کی احادیث کی تخریج کی ہے، بحث بھی کی ہے۔ اس مسئلے پر بھی انہوں نے 7 صفحات میں 260 سے لے کر 266 صفحے تک گفتگو کی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے
کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ اور اس میں انہوں نے دلائل دیے ہیں، چند آپ بھی سن لیجیے۔ پہلی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جس نے امام کو حالت رکوع میں نہ پایا اس نے وہ رکعت نہ پائی۔ جو بندہ آیا رکوع میں بھی نہیں ملا تو اس کی رکعت نہیں ہوئی، تو جو رکوع میں مل گیا اس کی رکعت ہو گئی۔ اور پھر آگے البانی صاحب کہتے ہیں اس روایت کو بہقی نے 2 سندوں سے ابو الاحوص سے روایت کیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ سند صحیح ہے۔ ایک دوسری دلیل ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، طحاوی طبرانی اور بہقی نے زید بن وہب سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ان کے گھر سے مسجد کو چلا۔ کون کہتے ہیں؟ زید بن وہب۔ جب ہم مسجد کے درمیان میں پہنچے تو امام نے رکوع کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے تکبیر کہی اور پھر رکوع میں چلے گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی رکوع میں چلا گیا، صف میں نہیں پہنچے، پیچھے ہی رکوع کر لیا، اور رکوع کی حالت میں ہی چلتے ہوئے صف تک پہنچے، یہاں تک کہ قوم نے اپنے سروں کو اٹھا لیا، انہوں نے رکوع ختم کر لیا، ہم نے بھی پیچھے رکوع ختم کر لیا۔ زید بن وہب کہتے ہیں جب امام نے نماز ختم کی تو میرے دل میں کیا تھا کہ میری تو رکعت ہی نہیں ہوئی، تو میں کھڑا ہو گیا۔ جب میں کھڑا ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے بٹھا دیا، تو فرمایا تیری رکعت ہو گئی، تو نے رکعت کو پا لیا ہے۔ یہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے، یہ فتویٰ کون دے رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ البانی صاحب اس حدیث کو بھی نقل کر کے پھر آگے لکھتے ہیں میں کہتا ہوں اس کی سند صحیح ہے۔ طبرانی میں اس کی ایک اور سند بھی ہے۔ تیسری حدیث بھی سن لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں جب تو آئے امام ہو رکوع میں تو امام کے سر اٹھانے سے پہلے اگر تو نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لیے تو تو نے رکعت کو پا لیا، تیری رکعت ہو گئی۔ البانی صاحب کہتے ہیں اس روایت کو ابن ابی شیبہ نے ابن جریج عن نافع کے طریق سے روایت کیا ہے، اور اسی طریق سے بہقی نے بھی روایت کیا ہے، مگر بہقی نے ابن جریج کے ساتھ مالک کو بھی ملایا ہے، یعنی مالک بھی روایت کرتے ہیں اور ابن جریج بھی روایت کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہے جس نے امام کو حالت رکوع میں پایا پھر امام کے سر اٹھانے سے پہلے اس نے رکوع کر لیا تو اس نے بے شک اس رکعت کو پا لیا۔ البانی صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں اس کی سند صحیح ہے۔ لیجیے 3 صحابہ کا فتویٰ ہم نے پیش کر دیا کہ جو رکوع کے اندر امام سے مل جاتا ہے اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ رکوع کے اندر ملنے والا اس نے فاتحہ تو پڑھی نہیں، تو کہاں فاتحہ پڑھے گا؟ رکوع کے اندر پڑھے گا؟ نہیں، فاتحہ کی جگہ ہے قیام۔ جب اس نے فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی رکعت ہوئی کیسے اس کی رکعت ہوئی؟ تو اس بات سے بھی پتہ چلا کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھیں گے، فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں۔ اب چند احادیث مبارکہ اور سن لیجیے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں حضرت ابو بکرہ، ایک ہیں حضرت ابو بکر اور ایک ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، کہ نبی کریم علیہ السلام امامت کر رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام رکوع میں تک چلے گئے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کچھ لیٹ ہو گئے تھے، انہوں نے جب دیکھا نا کہ سرکار رکوع میں چلے گئے تو پیچھے ہی مسجد کے سین میں انہوں نے بھی وہی رکوع کیا، اور رکوع کے بعد چلتے چلتے صف کے اندر آ گئے، اور صف میں داخل ہونے سے پہلے رکوع کیا، پھر چلتے ہوئے صف میں آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا گیا آقا آج ابو بکرہ نے اس طرح کیا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ تیری اس جماعت کی لالچ کی حرص کو اور زیادہ کرے۔ بندے کے دل کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ میں نے باجماعت نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ تیری حرص کو اور زیادہ کرے، لیکن ایسے نہ کرنا، دوبارہ ایسے نہ کرنا۔ اب اگر ان کی نماز رکعت نہ ہوئی ہوتی تو سرکار فرماتے ہو تیری رکعت نہیں ہوئی، چل دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تو نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو بخاری سے بھی پتہ چلا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر بندے کی رکعت ہو جاتی ہے بشرطے کہ رکوع کے اندر مل گیا۔ اب آگے سنیے، یہ نسائی شریف بیٹے پھر کو مجھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جہری نماز سے فارغ ہوئے۔ کون سی نماز سے؟ جہری نماز سے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاۃ جہر فیہا بالقراءۃ فقال هل قرأ معي احد منكم آنفا، تو سرکار نے پوچھا میرے پیچھے ابھی کسی نے پڑھا تھا؟ قال رجل، ایک آدمی بولا نعم یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ میں نے پڑھا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی اقول ما لی انازع القرآن، میں نے کہا تھا میرے ساتھ قرآن میں منازعت کیوں کی جا رہی ہے؟ منازعت کا معنی کیا ہے؟ کسی کے حق کو چھیننے کی کوشش کرنا، یہ ہے منازعت۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ الکبر ردائی، یہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا یہ میری شان ہے۔ تو جس نے میرے ساتھ اس مسئلے میں منازعت کی، کیا مطلب؟ حق میرا ہے، استعمال خود کیا، اس نے تکبر کیا، سرکار فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں اس کو جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ پتہ چلا منازعت کا معنی کیا ہے؟ حق کسی کا استعمال خود کرنے کی کوشش کرنا۔ سرکار فرماتے ہیں میں بھی کہوں میرے ساتھ قرآن میں منازعت کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ قرآن پڑھنا حق میرا ہے، یہ پیچھے مقتدی کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ سرکار نے جب یہ فرمایا قال، تو راوی کہتے ہیں فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك۔ صحابہ کرام نے جب سرکار کا یہ فرمان سنا کہ ما لی انازع القرآن، جب یہ الفاظ سنے تو جہری نمازوں میں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے امام کے پیچھے پڑھنے سے باز آ گئے، انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اسی لیے امام نسائی نے جو چیپٹر باندھا ہے، باب قائم کیا ہے، اس کا نام رکھا ترک القراءة خلف الامام فيما جهر به، امام کے پیچھے جہری نمازوں میں قراءت کو چھوڑنا۔
چھوڑی وہی کی جاتی ہے جو پہلے کی جاتی ہو. پتہ چلا پہلے لوگ پڑھتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے جب سے سرکار سے سنا تو جہری نمازوں کے اندر انہوں نے امام کے پیچھے پڑھنا چھوڑ دیا. یہ ہے نسائی شریف 128 اور حدیث نمبر ہے 920. چیپٹر میں سنا دیا، میں نے سنا دیا ترک القراءۃ خلف الامام فیما جہر بہ. اچھا، یہاں سے معلوم ہوا کہ پہلے جہری نمازوں میں امام کے پیچھے پڑھنا ترک کیا گیا تھا، اور جہری نمازوں میں فاتحہ نہ پڑھنا اس کے دلائل زیادہ ہے، دلائل اس کے زیادہ ہے. بعد میں سری نمازوں کے اندر بھی، یعنی زور اور اثر کے اندر بھی امام کے پیچھے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا گیا تھا. پہلے جاری نمازوں میں اس کے دلائل زیادہ ہے، بعد میں سری نمازوں کے اندر بھی. مشہور صحابی رسول ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ. ان سے ان کے شاگرد حضرت عبید اللہ نے پوچھا اتقرأ خلف الامام فی الظہر والعصر شیئا، آپ امام کے پیچھے زور اور اثر میں کچھ پڑھتے ہیں؟ فقال لا، انہوں نے فرمایا نہیں، میں نہیں پڑھتا. پتہ چلا پہلے جہری نمازوں کے اندر امام کے پیچھے پڑھنا بند ہوا، پھر سری نمازوں کے اندر بھی بند ہو گیا تھا. یہ حدیث ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر، جلد 2 ہے، صفحہ 141 ہے، حدیث نمبر 2819 ہے. اسی مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ 136 پر حدیث نمبر ہے 2797. اس کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن شداد بن ہاد اللیثی، یہ مشہور تابعی ہیں، حدیث مرسل ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ظہر کی یا عصر کی، تو ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے قرات شروع کر دی، اور ایک آدمی نے اس کو منع کرنا شروع کر دیا، چپ کر تو کیوں پڑھتا ہے. پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرات کرتا تھا اور یہ مجھے منع کرتا تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا کوئی امام ہو تو امام کا قرآن پڑھنا مقتدی ہی کا قرآن پڑھنا ہے. اب چلیے ان حدیثوں پر تو شاید کوئی کلام کرے، لیکن اب مسلم شریف کی حدیث سن لیجیے. مشہور کاتب وحی ہیں حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوچھا کہ حضور ہم امام کے پیچھے قرات کریں یا نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کسی بھی نماز میں امام کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا جائے گا. کہ کاتب وحی ہیں یہ دیکھیں، اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو میں کس سے لے کر بیان کر رہا ہوں؟ اپنے استادوں سے. تو جو فتویٰ دیا جاتا ہے اپنے اساتذہ کے علم سے بندہ حاصل کرتا ہے، پھر آگے فتویٰ دیتا ہے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ بھی فتویٰ دیا کرتے تھے، مدینہ شریف کے مفتی صحابی تھے، کاتب وحی تھے. انہوں نے کس سے پوچھ کر یہ فتویٰ دیا تھا کہ لا قراءۃ مع الامام فی ہے. ظاہر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ان کو بتایا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے آگے فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء. میرا خیال ہے ہماری اتنے دلائل کافی ہیں. اب چلیے اگلے حصے کی طرف کہ مخالفین بھی تو کچھ پڑھتے ہیں نا. کتنی دیر ہو گئی؟ 51 منٹ. چلیں پھر مخالفین کے جو دلائل ہیں نا ان پر گفتگو کل کر لینا انشاءاللہ. مولا یصلی